اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرائط وضو ذکر ہو رہی تھی، اور ان شرائط میں سے ایک ہے نیت۔ نیت کو یہیں سے پہچان لیں، اس نے بار بار آنا ہے۔ غسل میں آئے گی، تیمم میں، پھر نماز کا باب جب شروع ہوگا نماز کی نیت، روزے میں ایک ہی بات ہوگی جو بار بار ذکر ہوگی۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کو ذہن نشین رکھیں۔ تو نیت جو ہے یہ ارادہ ہوتا ہے۔ اب جو الفاظ زبان کے ساتھ جو پڑھ رہا ہے، وضو سے پہلے نیت کر رہا ہے زبان کے ساتھ یا نماز سے پہلے، تو یہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ دل میں اگر الفاظ دہرا رہا ہے تو دل والے الفاظ جس کو خطور کہتے ہیں، یہ بھی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو نیت ارادہ ہے، اور وہ ارادہ آپ جانتے ہیں جب ایک کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر اس کام کرنے کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، یہی نیت ہوتی ہے۔ اب جو عبادت ہے، ایک دفعہ ہم اپنے کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، سامان لینے گیا ہے بازار سے، تو اس کا ارادہ ہے تو وہ متحرک ہوا ہے، یہی نیت ہے۔ لیکن یہ نیت ہے اپنے دل کو خوش کرنے کی، اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ ارادے کا وجہ یہ ہے۔ ایک دفعہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک کام کا ارادہ کرنا۔ ہم عبادات میں جو نیت کہتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے۔ تو انسان کسی کام کا ارادہ کرے اور اس کام کو عبادت بنا رہا ہو۔ کیسے عبادت بنے گی؟ جس کام کا ارادہ کیا اس کام کو عبادت بنا رہا ہے، کیسے عبادت بنے گی کہ اس کام کو اللہ کی طرف منسوب کرے۔ اللہ کی طرف یہ جو منسوبیت ہے، اللہ کی طرف نسبت ہے اس کام کی، یہ اس طرح ہے کہ عبد اپنا کام اللہ کی وجہ سے کر رہا ہے، تو اس نسبت میں ایک قسم کی تذلل، ایک قسم کی ذلت موجود ہوگی، جیسے عبد اور مولا میں ذلت پائی جاتی ہے، عبد کے اندر ذلت پائی جاتی ہے مولا کے مقابلے میں۔ تو لگتا ہے اور بھی مشکل بن گیا کام۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ حکم خدا کو دیکھیں اور کام شروع کر دیں، تو آپ کے اندر وہ نیت آ گئی ہے جو مطلوب ہے۔ کیونکہ حکم جو ہوتا ہے وہ مولا کی طرف سے ہوتا ہے اپنے عبد کی طرف، یہ عبودیت والی بات آ گئی ہے، اور ارادہ آپ کا ہے تو وہ کام کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں؟ اسی کام کو عبادت بنا رہے ہیں۔ تو نیت جو ہے وہ اس کا مزید خلاصہ کریں تو وہ ہے نیت ارادہ العبد قربیہ، ارادہ قربیہ، یہ نیت ہے، قربتاً اللہ والا ارادہ، یہ قرب خدا چاہتا ہے، یہی نیت ہے، ارادہ قربیہ۔ منہا النیہ ہے یا ان یقصد الفعل۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ انسان قصد کرے کسی فعل کا، یعنی ارادہ کرے، متعبداً بہی، اس فعل کے ذریعے سے یہ متعبد ہو رہا ہے، یعنی عبادت انجام دے رہا ہے۔ تو یہ متعبداً یہ یقصد کا حال ہے، ان یقصد الفعل متعبداً، اس حال میں کہ وہ اس فعل کے ذریعے سے عبادت کر رہا ہے۔ کیسے عبادت ہو جائے گی؟ اضافت ہی اللہ، کہ نسبت دے رہا ہے اس فعل کو اللہ کی طرف، اضافت تذللیہ، کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ نسبت تذللیہ ہے، یعنی عبد اور مولا کے درمیان جو نسبت ہے، عبد ذلیل ہی ہوتا ہے مولا کے سامنے، تو یہ والی وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ، یہ جو ساری بات تھی نا، ان یقصد الفعل متعبداً باضافہ الی اللہ، اضافت تذللیہ، فی ذالک کا اشارہ اسی کے طرف ہے، کہ اس میں کا کافی ہے کہ ان یکون الباعث الی القصد المذکور، کہ اس قصد کی طرف آپ کو ابھارنے والی چیز جو ہے وہ امر اللہ تعالی، اللہ کا امر ہو، وہ امر سبب بنا ہے کہ آپ نے یہ قصد کیا ہے۔ بس یہ جیسے امر کی وجہ سے یہ قصد آپ کے اندر آ رہا ہے نا، تو وہ اوپر والی پوری لائن آپ کے اندر موجود ہے۔ کون سی لائن؟ ان یقصد الفعل متعبداً بہ باضافتہ الی اللہ، اضافت تذللیہ، یہ سب کچھ آپ کے اندر موجود ہے۔ جب امر خدا کی وجہ سے
آپ کے اندر یہ ارادہ آیا ہے، تو یہ سب کچھ موجود ہے، اتنا زیادہ اپنے دل کو تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اضافہ تزللیہ بھی ہے، آپ متعبد بے بھی ہیں، اور فعل کا ارادہ بھی ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو کوئی فرق نہیں ہے کہ امر خدا کے بعد آپ کے اندر یہ ارادہ آیا ہے، تو یہ کیوں آیا ہے؟ اس وجہ سے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، یا ثواب کی امید کی وجہ سے، یا جہنم سے بچنے کے لیے، جس وجہ سے بھی یہ قصد آپ کے اندر آیا ہے، بس ٹھیک ہے، آ گیا ہے۔ من دون فرق بین ان یکون ذالک بداعی الحب لہ، کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ سب کچھ آپ کے اندر جو ہوا ہے امر کے بعد، یہ قصد اور پھر فعل میں آپ مشغول ہوئے، وہ جو پہلی لائن ہم نے پڑھی ہے، یہ سب کچھ جو آپ کے اندر ہوا ہے، اس کی وجہ الحب لہ، اللہ سے آپ کو محبت تھی، اس وجہ سے یہ ہوا ہے، اور رجاء ثواب، یا ثواب کی امید کی وجہ سے یہ ہوا ہے، یا خوف من العقاب، عقاب کے خوف سے یہ ہوا ہے، جیسے بھی ہوا ہے، بس آپ کے اندر ہو گیا ہے یہ۔ ہاں، نیت میں اخلاص شرط ہے، ریاکاری ہوئی تو پھر وہ نیت جس کو ہم ارادہ قربیہ کہہ چکے ہیں وہ حاصل نہیں ہوا ہے، لہذا وضو باطل ہوگا، نماز باطل ہوگی، وہ نیت جو شرط ہے وہی حاصل نہیں ہو، جب شرط حاصل نہ ہو تو مشروط حاصل ہی نہیں ہوتا۔ یعتبر فیہا الاخلاص، نیت میں اخلاص شرط ہے۔ فلو ضم الیہا الریا، اگر ساتھ ریا بھی شامل ہو گیا، باطلا، تو آپ کا وضو باطل ہو گیا، باطل ہو جائے گا، ریاکاری آ گئی تو۔ اچھا، نیت میں ریاکاری نہیں آئی ہے، کسی کے دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، لیکن ایک اور چیز آ جاتی ہے کبھی نیت میں کہ گرمی بہت زیادہ ہے، تو آپ وضو کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر دل میں یہ آئے گا کہ ٹھنڈا پانی جب منہ پہ ڈالوں گا تو مجھے وہ ٹھنڈک والا مزہ بھی حاصل ہوگا، تو ٹھنڈک لینے کا ارادہ بھی ہے، تو وضو کا ارادہ بھی ہے اور ساتھ ٹھنڈک لینے کا ارادہ بھی ہے۔ اب تو کہا اس صورت میں اگر یہ جو ساتھ ضمیمہ ملایا ہے، ٹھنڈک کا ارادہ، یہ جو ساتھ اور ارادہ مل گیا ہے، اگر یہ بھی قربتاً اللہ ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی وضو بھی قربتاً اللہ، اور یہ جو ساتھ دوسری کام ہے یہ بھی قربتاً اللہ۔ ٹھنڈک کو چھوڑو، کسی کو تعلیم دینے کے لیے بھی آپ کر رہے ہیں تو قربتاً اللہ وضو کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ تعلیم دینے کا ارادہ بھی ہے، اور تعلیم بھی قربتاً اللہ ہے، تو دو ارادے ہیں، دونوں قربتاً اللہ، ایک وضو کا اور ایک ساتھ ملنے والا، یہ بھی قربتاً اللہ، تو پھر کوئی حرج نہیں، آپ کا وضو صحیح ہے، اس وضو سے نماز پڑھو۔ لیکن اگر دوسرا جو ساتھ ملایا ہے ارادہ وہ قربیہ نہیں ہے تو پھر جو ہے آپ کے وضو اشکال سے نہیں بچ سکتا۔ یہ تو ضمیمہ ملا رہے ہیں، یعنی جیسے تعلیم دینا کسی کو، تو اس صورت میں آپ یہ بھی قربتاً اللہ ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وَلَوْ ضَمَّ إِلَيْهَا، نیت کے ساتھ ملا دیا ہے، غیرہ من الضمائم الراجعہ، وضو کے علاوہ کسی اور چیز کو ملا دیا ہے، اس کے ارادے کو ملا دیا ہے، ضمائم راجعہ، ایسا ضمیمہ ہے جو راجع کام ہے، جیسے تعلیم دینا، یہ ساتھ ملا دیا ہے وضو کے۔ ضمائم یعنی ضمیمہ ملا دینا کسی چیز کو، جو ملا دی جاتی ہے اس کو ضمیمہ کہتے ہیں، وہ راجع کام ہے، اچھا کام ہے، تو وہ ساتھ ملا دیا ہے۔ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ تنظیف من الوسخ، میل کچیل سے نظافت اختیار کرنا، یہ راجع ضمیمہ ہے۔ اول مباح، یا مباح ضمیمہ ملا دیا ہے جو نہ راجع نہ مرجوح ہے، شریعت میں برابر ہے، تو وہ ملا دیا، تبرید، جیسے ٹھنڈک پہنچانا، ان میں سے کوئی ایک ملا دیا ہے وضو کے ساتھ، تو فَإِنْ قَصَدَ بِهَا الْقُرْبَةَ، اذًا ضمیمے میں بھی قصد قربت ہے تو لم تقدح، یہ والا ضمیمہ، اس کا جو ارادہ ہے یہ وضو میں کوئی ضرر نہیں ڈالے گا، وضو بھی ٹھیک ہے، اس کا بھی ثواب مل جائے گا، دونوں قربتاً اللہ کیا۔ اور اگر وفی غیر ذالک تقدا، اگر ضمیمہ قربتاً اللہ کے ارادے سے نہیں ہے تو پھر یہ وضو کو نقصان دے گا۔ وَإِنْ كَانَ الدَّاعِي الْإِلَٰهِ لِلْوُضُوءِ، وضو کے لیے للوضو مقدر رکھ دیں، اگرچہ وضو کے لیے جو داعی الہی ہے، جو آپ کے اندر وضو پر آپ کو ابھارنے والی چیز ہے، صالحاً للاستقلال، اگرچہ وہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ مستقل سبب ہے،
اگر ٹھنڈک پہنچانے کا آپ کے پاس تصور بھی نہ ہو تو بھی وضو والا جو دائی ہے وہ کافی ہے کہ آپ کے اندر ارادہ پیدا کرے گا اور آپ وضو کرنے لگ جائیں گے. تو وضو کے لیے آپ کو جس چیز نے ابھارا ہے وہ اکیلے میں کافی ہے آپ کو ابھارنے کے لیے. اس کو یہ ٹھنڈک والے ارادے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو وضو پر ابھارے، وہ خود اکیلا بھی کافی ہے. اور لیکن آپ نے یہ تبرید والا یا تنظیف والا ضمیمہ ملا دیا ہے تب بھی آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا احتیاط لازم کی بنا پر. چاہے وضو پر ابھارنے والی چیز آپ کے اندر جو موجود ہے وہ ابھارنے میں مستقل ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، تب بھی آپ نے ساتھ ملا دیا تبرید اور تنظیف وغیرہ کا ارادہ بغیر قربت اللہ کے، تو یہ آپ کا وضو پھر بھی احتیاط لازم بنا پر باطل ہوگا. فی غیر ذالک کا تقدا وَإِنْ كَانَ الدَّاعِي إِلَىٰ صَالِحًا لِلِاسْتِقْلَالِ، اگرچہ جو وضو کے لیے داعی الہی ہے وہ مستقل سبب ہے وضو انجام دینے کا، تب بھی یہ ساتھ ضمیمہ ملایا ہے تو یہ ضرر دے گا علاوت لزوما. اچھا، یہ ختم ضمیمہ والی بات. اب اور بات ہے کہ اگر ساتھ انسان کے اندر گھمانڈ پیدا ہو جائے کہ میں تو کبھی بھی وضو کے بغیر نہیں رہتا، میں اتنا نیک ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، ریاکاری بھی نہیں ہے، کوئی ضمیمہ بھی نہیں ملا رہا، یہ اپنے اندر کی ایک چیز ہے، گھمانڈ آ رہا ہے. تو کہا یہ گھمانڈ نقصان نہیں دیتا. ہاں، جو وضو کے ساتھ ساتھ ہے اور گھمانڈ اس طرح ہے کہ قربتاً اللہ، جو وضو کی نیت ہے قربتاً اللہ، وہ قربات ہی ختم کر دے، اتنا زیادہ گھمانڈ ہے. مثلاً گھمانڈ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اللہ پہ احسان لگا رہا ہے کہ میرا اللہ پہ احسان ہے کہ میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں. تو اس طرح پھر قربتاً اللہ نہیں رہے گی. اللہ پہ عبد تو احسان لگا ہی نہیں سکتا، تو یہ تو کوئی اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو برابر سمجھے ہوا ہے یا اس سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھے ہوا ہے کہ اس پر احسان لگا رہا ہے، تو پھر قربتاً اللہ کا ارادہ نہیں رہے گا. تو یہ والا گھمانڈ جو ہے پھر نقصان دے گا. اور نقصان کیا دیا ہے؟ قربت ختم کیا، اور قربت کے ختم ہونے سے پھر وہ وضو باطل ہو گیا ہے. ولا یکدا العجب المتاخر و قضاء المقارن، عجب گھمانڈ جو بعد میں پیدا ہوا، وضو کرنے کے بعد جو پیدا ہوا ہے وہ نقصان نہیں دے گا. اسی طرح وضو کے ساتھ ساتھ جو گھمانڈ تھا وہ بھی نقصان نہیں دے گا الا اذا کان منافیا لقصد القربہ، مگر یہ کہ وہ گھمانڈ قصد قربت کے منافی ہو. کما اذا وصل الى حد الادلال، کہ گھمانڈ پہنچ چکا ہے حد ادلال تک. ادلال یعنی لاڈلا پان جو ہوتا ہے، بیان یمنا علی الرب تعالی، اتنا ادلال اس کا ہے کہ یہ اللہ پر احسان لگا رہا ہے بالعمل، یہ وضو والا عمل کر کے. تو یہاں قصد قربت نہیں رہے گا جس کی وجہ سے اس کا وضو باطل ہوگا. اچھا، آگے مسئلہ 139، کیا قصد الوجہ ضروری ہے، یعنی وجوب کا قصد کرنا یا استحباب کا قصد کرنا یہ ضروری ہے؟ کہا کوئی ضروری نہیں ہے، ان کے بغیر بھی وضو ٹھیک ہے. اور اسی طرح اور امر یا امر کی صفات، معمور کی صفات، یعنی معمور وضو، اس کی صفات یہ ہے کہ مثلاً جیسے یہ عینی ہے، کفائی نہیں ہے، تعینی ہے، تخییری نہیں ہے، مثلا یہ والی صفات وضو کی یہ ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. اسی طرح جو امر ہے اس کی صفات کا بھی ذکر کرنا ضروری نہیں ہے کہ یہ امر مثلاً اس کی مثال ڈھونڈے نا کہ یہ امر نفسی ہے کہ امر غیری ہے وضو والا. یہ باتیں نیت میں یاد کر کے ان کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لا تعتبر نیت الوجوب ولا الندب، وجوب و ندب اس کو قصد الوجہ کہتے ہیں، استحباب و وجوب کی نیت ضروری نہیں ہے. ولا غیر من صفات والغایات الخاصہ، صفات امر کی صفات غیری ہے کہ اپنا
نفسی ہے یا معمور جو ہے وضو اس کی صفات تعینی ہے کہ تخجیری ہے کہ عینی ہے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے. والغایات غایات جو ہیں جی میں وضو نماز کے لیے کر رہا ہوں یا قرآن کو مس کرنے کے لیے، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ لاغو ہے، اگر ان میں غلطی بھی ہو جائے تو بھی نقصان نہیں ہوتا. مثلا دیکھیں ولو نول وجوب فی موضع الندب، مستحب جگہ پر اس نے وجوب کی نیت کر دی. اور بالعکس جہاں واجب صورت میں جب نماز کا وقت داخل ہو گیا، وضو کرنا واجب ہو گیا اس پہ، اس وقت اس نے استحباب کی نیت کر دی کہ مستحب قربتاً اللہ، جہالت کی وجہ سے، نسیاناً صح، اس کا وضو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. وَقَضَى الْحَالِ اِذَا نَوَى التَّجْدِيدُ وَهُوَ مُحْدِثٌ، تجدیدی وضو کی نیت کی، حالانکہ تجدیدی یہ حالت حدث میں تھا. تجدیدی تو اس وقت ہوتا ہے جب انسان باوضو ہو، پھر تجدیدی کیا جاتا ہے. یہ حدث میں تھا اور پھر اس نے تجدیدی کی نیت کر دیا ہے. یہ معمور وضو کی صفات کو کی مثال دے رہے ہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اس کا وضو ٹھیک ہو. اور نوا الرفع وهو متطہر، رفع حدث کی نیت کر لے حالانکہ وہ پہلے سے ہی باوضو تھا، تجدیدی وضو کر رہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا وضو قربتاً اللہ ہے. وہ والی بات ہے جو شروع میں پہلی لائن آئی تھی کہ یقصد الفعل متعبدا به باضافت الی اللہ، اضافت تدللیہ، ارادہ قربیہ، یہ ہے کافی ہے. اچھا، اس آگے 140 مسئلہ کہ نیت کا استمرار ضروری ہے، کہ جیسے شروع میں وضو کی نیت تھی، درمیان میں بھی ہو، ختم ہونے تک وضو کا ارادہ باقی رہے، ارادہ قربیہ باقی رہے. اگر کہیں ارادہ ختم کر دیا ہے، وضو کر رہا تھا، کسی نے بلایا اور اب اس نے کہا وضو کروں کہ نہ کروں، جیسے یہ تردد آیا تو یہ ارادہ ختم ہو جاتا ہے. یا اس نے کہا کہ نہیں کرتا، تب بھی ارادہ ختم ہو گیا ہے. تو جیسے ارادہ ختم ہوا ہے تو اس نے فوراً پھر ارادہ بنا لیا ہے، اور موالات جو تھی جو آگے آ رہی ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے پھر وضو میں مشغول ہو گیا ہے، تو شروع سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پر ارادہ ختم ہوا تھا وہیں سے پھر ارادہ بنا کے وضو کر سکتا ہے جب موالات ختم نہیں ہوئی. جب موالات ختم ہو جائے گی تو پھر ابتدا سے وضو کیا جائے گا، وہ آگے آ رہا ہے. لا بد من استمرار النیہ، نیت مستمر ہے، بمعنی صدور تمام الاجزاء عن النیہ المذکورہ، کہ تمام اجزاء اسی نیت کے ساتھ انجام پائیں جو نیت وہ پہلی لائن میں آئی تھی. ولاؤ بالعود الی النیہ الاولی بعد التردد، کہ متردد اگر ہو گیا ہے تو پہلی نیت کی طرف پھر پلٹ آئے تب بھی وہ وضو میں مستمر ہو سکتا ہے. قبل فوات الموالات، موالات فوت ہونے سے پہلے واپس آ گیا ہے تو وہیں سے وضو انجام دے جہاں پر اس نے نیت خراب کی تھی. ما اعادت ما عطا بہ بلا نیہ، اگر نیت کے بغیر کوئی کام کر چکا ہے تو اس کو دوبارہ انجام دے دے. موالات باقی ہے تو ابتدا سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، متعدد اسباب جمع ہو گئے، نیند بھی کی ہے، پیشاب بھی کیا ہے، پاخانہ بھی کیا ہے، ہوا خارج بھی ہوئی ہے، مثلا اتنے اسباب جمع ہو گئے تو ایک ہی وضو کافی ہے، 4 وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لو اجتماعت اسباب متعدد للوضو کفا وضو واحد، ایک ہی وضو کافی ہے. اگلی شرط یہ تھی نیت، اس کے بعد والی شرط ہے کہ انسان وضو خود کرے. خود کرے گا مطلب یہ ہے کہ وہ خود پانی ڈال رہا ہے. ایک بندے نے لوٹا اٹھایا ہوا ہے، وہ ہمارے ہاتھ پہ ڈالتا ہے اور ہم اپنے ہاتھ سے ہی پھر اپنے چہرے پر اور اپنے بازوؤں پہ ڈال رہے ہیں، تو یہ ہم خود ہی وضو کر رہے ہیں. ہاں وہ ہماری مدد کر رہا ہے اور قربی مقدمات قریبی مقدمات میں مدد کر رہا ہے، تو اس کو مکروہ شمار کیا گیا ہے، وہ آگے آ جائے گا. وضو صحیح ہے، مشکل اس وقت ہوگی جب وہ ہمارا چہرہ دھو رہا ہو. مثلا اس نے پیپ پکڑا ہوا ہے، ہم نے منہ آگے کر کے بیٹھے ہیں اور اس نے سارا دھویا ہے، پھر ہم بازو آگے کر کے مخدوم بن کے بیٹھا ہے، تو پھر اس نے جو ہے نا اس کو بازو دھو دیا ہے، یہ آرام سے بیٹھا ہے، تو اس صورت میں مباشرت نہیں ہے. تو مباشرت یہ شرط ہے، خود کرے وضو. ہاں مجبوری والے احکام ہو رہے ہیں وہ آگے آ رہے ہیں. لو منہا مباشرت المتوضی للغاسل والمس، غاسل اور مس خود کرے وضو کرنے والا. اذا امکانہ ذالک، جب اس کے لیے ممکن ہے. مجبوری بن جائے تو پھر
تو کہا جتنی مجبوری ہے اتنی مباشرت بھی معاف ہے۔ مثلا ایک بندہ اپنا چہرہ نہیں دھو سکتا، بازو دھو سکتا ہے، تو پھر وہ چہرہ کسی اور سے دھلا لے گا، یا چہرہ کوئی اور اس کے ہاتھ پکڑ کر اسی کے ہاتھ سے دھلائے تو ہو سکتا ہے تو پھر اتنا ہی کرے گا، اور بازو یہ خود دھو سکتا ہے تو اور پھر اس کے قریب نہیں آئے گا، یہ خود ہی دھوئے گا۔ تو جتنی مجبوری ہے اتنی ہی یہ شرط ساقط ہو جائے گی، اس سے زیادہ ساقط کی تو پھر وضو ہی باطل ہو جائے گا۔ وَمَا الْاضْطِرَارِ إِلَى الِاسْتِعَانَةِ بِالْغَيْرِ، اگر مضطر ہو گیا ہے کہ غسل اور مس میں دوسرے کی استعانت کا یہ محتاج ہے تو یجوز لہ ان یستعین بہ، جائز ہے اس کے لیے کہ یہ مدد لے، بِأَن یشارکہ فیما لا یقدر علی الاستقلال بہ، جس کو یہ مستقل طور پر خود انجام نہیں دے سکتا تو یہ اس کو ساتھ شریک بنا لے۔ سواء کان بعض افعال الوضوء او کلیات، بعض افعال وضو میں شریک بنانا پڑے مجبوری میں یا تمام میں، جتنی مجبوری ہے اتنی اجازت ہے۔ ولیکنہ یتولی النیہ بنفسہ، ہاں اس صورت میں جب اس کو شریک بنا کے وہ اسی کے ہاتھوں سے اس کا وضو کرا رہا ہے تو یہ نیت خود کرے گا، وہ اس کا معین ہے، مددگار ہے۔ لیکن اگر اس کے ہاتھ ہی نہ چلتے ہوں، وہ اپنے ہاتھوں سے ہی سب کچھ کر رہا ہوگا تو اب تو معین نہیں ہے بلکہ وہ تو وضو کروا رہا ہے، موضع وہ ہے، وضو کروانے والا ہی وہی ہے، وہ معین نہیں ہے، وہ وضو کروانے والا ہے۔ تو اس صورت میں آپ دونوں ہی نیت کریں گے۔ وَإِن لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، اگر اس طرح بھی وضو خود نہ کر سکتا ہو، یعنی معین بنا کر، مددگار بنا کر، تو طالب من غیر یوضعہ، تو یہ غیر سے طلب کرے گا کہ غیر ہی اس کو وضو کرائے۔ ولا ود وجوبا حینئذ ان یتولی النیۃ کل منہما، اس صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ دونوں ہی نیت کریں۔ وَيَلْزَمَ أَن يَكُونَ الْمَسْ بِيَدِ الْمُتَوَضِّئِ نَفْسِهِ، اس صورت میں جب دوسرا بندہ وضو کرا رہا ہے تو ضروری یہ ہے کہ وہ اس کے ہاتھ سے، اسی وضو کرنے والے اسی مریض کے ہاتھ سے اس کو مسح کرائے، یعنی اس کا ہاتھ پکڑے، سر پہ پھیرے، پھر اس کے ہاتھ پکڑ کر پیروں کا مسح کرائے۔ وَإِن لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ، اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر آخذ المعین الرطوبۃ التی فی یدہ ومسح بها، اب جو مددگار ہے وہ اس کے ہاتھ سے تری لے گا، اس کے ہاتھ چہرہ دھو دیا، دایاں بازو بایاں بازو جب مکمل ہو گئے، اب وہ اس سے تری لے، اب اگر اس کے ہاتھوں پہ کوئی تری شری ہے وہ صاف کر لے گا، اس سے تری لے لے گا، پھر اس سے لی ہوئی تری سے وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کے سر پہ مسح کرے گا اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس پہ پیروں پر مسح کرے گا، کیونکہ اس کے ہاتھوں سے ممکن نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ، اس کے ہاتھوں سے مسح کرنا ممکن نہیں ہے تو أَخَذَ الْمُعِينُ الرُّطُوبَةَ الَّتِي فِي يَدِهِ وَمَسَحَ بِهَا، تو مددگار جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے رطوبہ لے گا اور اس سے مسح کرائے گا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔